بس آخری بات، صحابہ کرام ہمارے لیے معیار ہیں۔ صحابی رسول حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کون ہے بولو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود۔ صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور ہمارے لیے معیار حق کیسے ہیں؟ اللہ اللہ قربان جاؤ میرے آقا کریم رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال من کان مستنن فلیستن بمن قد مات۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، قیامت تک آنے والے مومنوں، جو بندہ یہ چاہتا ہو کہ سیدھی راہ پہ چلے، فرمایا فلیستن بمن قد مات، اپنے فوت شدہ، اپنے وفات یافتہ بزرگوں کے راستے پہ چلے، وہی اس کے لیے صراط مستقیم ہوگی۔ فوت شدہ کون ہے؟ فرمایا اس لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے عبداللہ بن مسعود، فوت شدہ لوگوں کی پیروی کیوں کریں، زندوں کی کیوں نہیں؟ آپ نے دلیل دی، فرمایا فَإِنَّ الْحَيَّ لَا تُؤْمَنُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةُ، کہ اس لیے کہ جو لوگ قیامت تک زندہ ہیں، ہو سکتا ہے زندگی کے کسی موڑ پر وہ بہکاوے میں آ سکتے ہیں، کسی کے جناب والا فرار دھوکے میں آ سکتے ہیں، کسی کے باتوں میں آ کر ان کے اوپر فتنہ لاگو ہو سکتا ہے، وہ فتنے کے شکار ہو سکتے ہیں، اور جو حالت ایمان میں فوت ہو گئے ہیں ان کے ایمان پہ کبھی شک نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ اللہ قربان جاؤ، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں اولئک، پوچھا گیا ابن مسعود، وہ فوت شدہ لوگ جن کی پیروی کا ہمیں حکم دیا جاتا ہے وہ کون لوگ ہیں؟ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد، سب بولے صلی اللہ، سب بولے صلی اللہ، فرماتے ہیں اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ سب صحابہ کرام کی ہستیاں ہیں۔ آپ فرماتے صحابہ کرام جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی پیروی کرنے والا قیامت تک کبھی فتنوں کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ اے عبداللہ بن مسعود، کیوں صحابہ کو اتنا مقام کیوں دیا آپ نے؟ اتنی عزت اور مقام اور اتنی جاہ و جلالت آپ نے صحابہ کرام کی ہستیوں کو کیوں سونپی ہے؟ آپ فرماتے اس لیے کہ کانوا افضل هذه الامت، اس لیے کہ میرے نبی کے صحابہ جتنے ہیں ساری امت محمد میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے ہیں۔ سب سے زیادہ افضل کون نے؟ بولو اس امت دے افضل کون نے؟ اس امت دے افضل کون نے؟ بولو بابا سے بلند کہہ دو، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی۔ آؤ نہ پوچھے عبداللہ بن مسعود سے کیوں اتنا مقام دیا صحابہ کرام کو؟ آپ فرماتے کانوا افضل هذه الامت، اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے میرے محبوب کے صحابہ ہیں۔ کیوں اتنا مقام کیوں دیا؟ کس بات میں فضیلت رکھتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں صحابہ کرام اس لیے افضل ہیں، ابرها قلوبا، دل کے اعتبار سے صحابہ جیسا پاک دل کسی کے سینے میں رب نے رکھا ہی نہیں ہے۔ اعمقها علما، اصحاب پیغمبر فرماتے ہیں صحابہ کرام اس لیے سب سے افضل ہیں، دل بڑا پاک ہے، علم بڑا گہرا ہے۔ وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، تکلف کے اعتبار سے، تکلیف کے اعتبار سے بڑے کم ہیں صحابہ۔ کیا مطلب ادوال والوں، کیا جانو تکلیف سے کیا مراد ہے؟ آؤ میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کے قول کو سماعت کرتے جاؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں دل کے بڑے پاک ہیں، علم کے صحابہ بڑے گہرے ہیں، تکلف میں بڑے کم ہیں، تکلف
مطلب یہ جب بھی اللہ کی رضا کے لیے قدم اٹھاتے ہیں صحابہ کا ہر قول، ہر فعل، ہر عمل، ہر انداز یا تو خدا کی رضا کے لیے ہوتا ہے یا محمد مصطفیٰ کے عشق و محبت میں ہوا کرتا ہے۔ صحابہ کا ہر قول فعل عمل کیا ہوتا ہے؟ للہیت کے لیے۔ اقلھا تکلفاً، تکلیف میں بڑے کم ہوتے، اس کا مطلب یہ ہے کدی ریاکاری نہیں ہو کر دے، کدی دکھاوا بھائی جسم دا ٹکڑے ٹکڑے کروا دیتا صحابہ نے، اس واسطے نہیں کہ صدیاں بعد نور مدینہ مسجد بہن والے میرا ذکر کرن کے آخر کے فلانے بڑی قربانی دیتی سی، نہ سب کچھ قربان کر کے صحابہ نے ایک ہی نعرہ لگایا تھا، پروردگار خود بھی راضی ہو جا، محمد مصطفیٰ کو بھی راضی فرما دے۔ یہی انداز تھا ان کا۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کانو افضل هذه الامه ابرها قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا، فرماتے ہیں دل کے بڑے صاف ہیں، علم کے بڑے گہرے ہیں میرے نبی کے صحابہ، خلوص کے بڑے پکے، بڑے خلوص کے ساتھ اعمال کرتے ہیں۔ آؤ ذرا آگے سنتے چلے جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں اگلا جملہ ارشاد فرمایا اختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اے خود صحابی نہیں بنے، رب نے چن چن کے نبی دی صحبت عطا فرما دی ہے۔ اللہ نے پسند کیتا اپنے نبی دی صحبت واسطے انہوں اختارہم، مختار سمجھا اللہ نے، اختارہم اللہ لصحبت نبیہ۔ رب العالمین نے کائنات میں دیکھا، علیم بذات الصدور، اسی کی ذات ہے، وہ دنوں کی بیت کو جانتا ہے، دنوں کے اوپر رکھ کے دیکھا قیامت تک آنے والے لوگوں میں، اولاد آدم میں صحابہ سے بڑھ کر کسی کے دل پاکیزہ اور صاف ستھرے نظر نہیں آئے اللہ کو۔ اللہ نے جتنے پاکیزہ دلوں والے تھے اپنے نبی کی صحبت میں جگہ عطا فرما دی ہے۔ اختارہم اللہ لصحبت نبیہ ولاقامت دینہ، ان دین دی اقامت واسطے، دین نو قائم کرنے واسطے، دین نو کھڑیاں کرنے واسطے، قیامت تک دین پھیلان واسطے مخلصاں دی لوڑ سی، غداراں دی کوئی نہیں سی لوڑ، غداراں دی لوڑ مخلصاں دی لوڑ سی۔ تے رب جاندا ہے کہ مخلص کیڑا میرا، رب نے چون چون کے جو مخلص ہے سن اپنے محبوب کے صحابہ بنا چھڑے۔ آپ نے فرمایا پھر آگے نصیحت کی تھی قیامت تک آنے والے مسلمانوں سے، فرمایا فَأَعْرِفُوا لَهُمْ فَضْلَهُمْ، آنے والے ہو میرے نبی دے صحابہ دی فضیلت نو جان لو، پہچان لو میرے نبی دی فضیلت کی ہے، میرے نبی کے صحابہ کی فضیلت کیا ہے، ان کو پہچانو۔ وَاتَّبِعُوهُمْ عَلَىٰ آثَارِهِمْ، صرف جان پہچان نہیں کرنی، میرے صحابہ جو کہیں انہاں دے نقش قدم تے چلنا بھی ہے قیامت تک۔ اور فرمایا وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، میرے نبی دے صحابہ دا اخلاق بھی بڑا پیارا ہے۔ ایک بندہ سی سرکار دے مجلس صحابہ بیٹھے، سرکار دے بارگاہ نہ کہ یہودی آیا آگے دے اینج لنگ گیا، اگوں دی منافق سی، منافق اگو اینج لنگ گیا تو سرکار نو کنڈ کر کے لنگ گیا۔ فاروق اعظم اس مجلس سے بیٹھے ہوئے سن، آپ نے نیام سے تلوار کر دی، آکے سرکار اجازت دے کے توڑ نہ لا جائے دی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر چھوڑ دے، اج دی توڑ لائیں گا، قیامت تک نسل کے میں چلے گی، میری امت منافق کدھر جان گے، یہ نسل میں تو چلنی ہے نا، چھڑ دے رہو، توڑ نہیں لانی۔ لوگوں اس وقت کسی نے صحابہ نے نہیں کہا، سرکار نے نہیں کہا عمر جذبات نال کم پہ لین دو، جو ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حوصلہ افزائی فرمائی۔ حضرت عمر بن فاروق ایسے جلالی بھی تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ وَتَمَسَّكُوا بِمَا اسْتَطَعْتُم مِّنْ أَخْلَاقِهِمْ وَسِيَرِهِمْ، میرے نبی دے صحابہ دی سیرت نو پڑھو تو انہاں دے اخلاق نو پڑھو، انہاں جے اخلاق اپناؤ تو انہاں دے سیرت تک جتنا ہو سکے مضبوطی نال انہاں دے سیرت نو پکڑو۔ اور پھر فرمایا فَإِنَّهُمْ كَانُوا عَلَى الْهُدَى الْمُسْتَقِيمِ، اس واسطے صدیق اکبر تو لے کے بلال حبشی تک، حضرت امیر معاویہ تک، میرے نبی دے صحابیت سے صحبت جتنے آگے ہیں، عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں وہ سیدھی ہدایت پر گامزن ہیں، مستند رستے وہی پائے گئے، مستند رستے وہی مانے گئے جس پر تیرے دیوانے گئے۔
اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، آقا تو نے خرید کر انمول کر دیا۔ حضرات وزیقار صحابہ نے مقام تو مرتبہ ایویں نہیں پایا، سب کچھ نچھاور کر کے سرکار کے ناموس واسطے، سرکار کے عزت واسطے آپ نے مقام پایا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قرآن، کچھ او نے جنہوں نے فتح مکہ تو پہلے ایمان لے آندا تے پہلے جہاد کر دے رہے، اور کچھ دشمنان اسلام دے نال قتال کر دے رہے، کچھ او نے جنہوں نے فتح مکہ تو بعد ایمان لے آندا تے بعد جہاد میں شامل ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ فرماتا ہے پہلے تو بھی میں راضی تے دوسرے تو بھی میں راضی، بعد والے تو میں راضی، سارے نال میں جنت دا وعدہ کیتا ہے۔ سارے نال کی کیتا ہے؟ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا میرے حبیب کے غلاموں، جن لوگوں نے میرے محبوب کے سامنے اپنے آوازوں کو گفتگو میں پست رکھا ہے، ادب کا لحاظ رکھا ہے، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اے او لوگ نے جنہاں دے دلاں دے وچ اللہ نے ایمان نو لازم قرار دیتا ہے۔ یہ صحابہ کرام کی شان ہے، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔